अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान स्टैंडर्ड 9th के तमाम बच्चों का आज की इस साइंस 1 की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारे सबक नंबर 12 आवाज़ का मुताला इसे आगे समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने समझा था कि आवाज़ की मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी है, बाला सूती और ज़ेर सूती आवाज़ से क्या मुराद है, इनकी तारीफ़ और मिसालें और इनके इस्तेमाल क्या हैं, साथ ही आवाज़ का इनेकास किसे कहते हैं और सदाए बाज़गश्त और गूंज क्या होती है, ये इससे पहले की वीडियो में हमने समझा था। आज हम इंशाअल्लाह ताला सोनार तरीके पर बात करेंगे, साथ ही सोनोग्राफी किस तरह से अंजाम पाती है इसके बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे और आखिर में इंसानी कान की बनावट और इसके काम करने के तरीके पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं सोनार से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं लफ्ज़ सोनार दल असल SONAR ये मुखफ़फ़ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। ये सोनार तरीके का इस्तेमाल करके हम ज़ेर आब अशिया का फ़ासला, सिमत और रफ्तार मालूम करते हैं और इस तरीके में हम बाला सूती लहरों का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि बाला सूती लहरें वो होती है जिनका ताद्दुद 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। इंग्लिश में हम इसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 12.4 में ये आपको तस्वीर दिखाई गई है जिसमें मुख्तलिफ़ हिस्से जैसे काबिला, आले तरसील, मुरसिला नफ्ज़ और मुनेकेसा नफ्ज़ बताई गई है। आइए सोनार के तरीके को हम थोड़ा सा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर पानी लिया है और नीचे यहाँ पर समंदरी तह दिखाई गई है, साथ ही एक जहाज़ है जो पानी की सतह पर है। ये हिस्सा जहाज़ के नीचे एक जानिब नस्ब किया हुआ होता है आले तरसील, जिसे इंग्लिश में ट्रांसमीटर कहते हैं। इस आले तरसील का काम होता है कि ये बाला सूती आवाज़ और लहर पैदा करता है, जबकि इस दूसरे जानिब वाले हिस्से में काबिला यानी रिसीवर होता है और इस रिसीवर का काम होता है कि जो आवाज़ सतह से टकराकर वापस आ रही है उसे रिसीव करना, उसे हासिल करना, ये काबिला का काम होता है। आइए अब हम समझते हैं सोनार तरीका काम किस तरह से करता है। सबसे पहले आले तरसील यानी ट्रांसमीटर से बाला सूती आवाज़ की लहर पैदा की जाती है जो समंदर के तह की जानिब सफ़र करती हुई जाती है। ये समंदर की तरफ जो सफ़र कर रही है आले तरसील से निकलने वाली लहर, इसे हम मुरसिला नफ्ज़ या ट्रांसमिटेड पल्स कहते हैं। ये ट्रांसमिटेड पल्स या मुरसिला नफ्ज़ जब समंदरी सतह से, समंदरी तह से टकराती है तो टकराने के बाद ये वापस आती है। समंदरी तह से टकराकर वापस आने वाली लहर मुनेकेसा नफ्ज़ या रिफ्लेक्टेड पल्स कहलाती है, जिसे रिसीवर या काबिला के ज़रिए से हासिल किया जाता है। ये काबिला इन आने वाली बाला सूती लहरों को बरकी सिग्नल के अंदर तब्दील करता है। इस बरकी सिग्नल का इस्तेमाल करके साथ ही वक्फ़े वक्त यानी आवाज़ की लहर आले तरसील से निकलकर काबिला तक कितने वक्फ़े में आई है उसे वक्फ़े वक्त कहेंगे। वक्फ़े वक्त का इस्तेमाल करके और पानी में आवाज़ की रफ्तार, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके हम नीचे की शय का फ़ासला मालूम करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सोनार टेक्निक के इस्तेमालात और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसा अभी हमने देखा कि समंदर की गहराई नापने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं तो जो ज़ेर आब पहाड़ होते हैं या वादियाँ होती है या बर्फ़ के तोदे होते हैं, इन जहाज़ों को इनसे कोई नुकसान ना हो, इसीलिए वहाँ हम सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़ेर आब पहाड़ों, वादियों और बर्फ़ के तोदों का पता लगाते हैं ताकि हम हादसा से बच सकें। साथ ही आबदोज़ कश्ती यानी वो कश्तियाँ जो
سمندر کے اندر چلتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہاز ہے، یہ سمندر کی تہہ پر ہے اور یہ آبدوز کشتی ہے. اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی سونار تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی کشتی ڈوب جائے یا جہاز وغیرہ ڈوب جائے تو ان جہاز اور کشتیوں کا سمندری تہہ میں پتہ لگانے کے لیے بھی سونار تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے سونار تکنیک آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. آئیے اب ہم چلتے ہیں سونوگرافی کی طرف. ہم نے یہ نام کئی مرتبہ سنا ہے. ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے سونوگرافی کی مشین آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور ہم انہیں تفتیشی آلہ یا ٹرانسڈیوسر کہتے ہیں. اس تفتیشی آلے کا کام کیا ہے؟ اس تفتیشی آلے کے ذریعے سے بالا صوتی آواز کی لہریں جسم کے اندر داخل بھی کی جاتی ہے اور جسم کے اندرونی حصے سے ٹکرا کر واپس آنے والی بالا صوتی آواز کی لہروں کو اسی تفتیشی آلے کے ذریعے سے حاصل بھی کیا جاتا ہے. لیکن بچوں اس تفتیشی آلے کو ہم ڈائریکٹلی استعمال نہیں کرتے. اگر ہم نے کسی کی سونوگرافی ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی یا ہماری سونوگرافی کسی وجہ سے ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کا سیال ہوتا ہے اور اس مخصوص قسم کے سیال کو وہ اس تفتیشی آلے پر لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے جسم پر بھی لگاتے ہیں. یہ جسم پر اور آلے پر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تفتیشی آلے اور جسم کے درمیان رابطہ اچھی طرح قائم ہو سکے. اس طرح سے جب تفتیشی آلہ جسم پر لگایا جاتا ہے تو وہ صحیح طور سے بالا صوتی آواز کی لہروں کو پیدا کرتا ہے اور جسم سے ٹکرا کر واپس آنے والی بالا صوتی آواز کی لہروں کی مدد سے وہ اسکرین کے اوپر اندرونی اعضاء کا خاکہ بناتا ہے، عکس بناتا ہے. اس عکس کا استعمال کر کے ڈاکٹرز اندرونی تکلیف اور اس کی وجوہات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اس طرح سے یہ سونوگرافی کا عمل مکمل ہوتا ہے. چونکہ سونوگرافی کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اسی لیے سونوگرافی جسم کے اکثر اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کرنے کے لیے اس تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے. انسانی جسم میں اگر کہیں سوجن ہے یا جراثیم کے انفیکشن ہے یا درد وغیرہ کسی وجہ سے ہے تو ان کی وجوہات کیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی سونوگرافی کا استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ہارٹ اٹیک یعنی قلبی حملے کے بعد قلب کی دل کی حالت کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی سونوگرافی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ حاملہ خواتین جو ہوتی ہے ان کے حمل میں ہونے والی افزائش صحیح طور سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اسے دیکھنے کے لیے بھی سونوگرافی کا استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو سونوگرافی اور اس کے استعمالات سمجھ میں آئے ہوں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں انسانی کان کی طرف. ہماری درسی کتاب میں ایک شکل دی گئی ہے 12.6 انسانی کان جس میں بہت سارے مختلف نام آپ کو بتائے گئے ہیں. آئیے ہم کان کو بھی تھوڑا سا آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو کان کی بناوٹ اور کان سننے کا عمل کس طرح انجام دیتا ہے وہ سمجھ میں آئے. دیکھیے بچوں کان کی بناوٹ اور اس کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کے لیے کان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے. پہلا حصہ کہلاتا ہے بیرونی کان جسے انگلش میں ہم آؤٹر ایئر بولتے ہیں. دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے درمیانی کان جسے ہم مڈل ایئر بولتے ہیں اور آخری حصے کو کہا جاتا ہے اندرونی کان اور اسے ہم انر ایئر کہتے ہیں. آپ کو یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ انسانی کان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 3 گروہ کے اندر 3 حصوں کے اندر بانٹا ہے. بیرونی کان آؤٹر ایئر، درمیانی کان مڈل ایئر اور اندرونی کان یعنی انر ایئر. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں اس کی بناوٹ کو. دیکھیے بچوں یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے کان کا بیرونی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیرونی حصہ جڑا ہے اندر کان کی نالی سے یا کان کی نلی سے. اسے ہم بیرونی کان کہتے ہیں. اور یہ بیرونی کان میں یہ جو کان کا بیرونی حصہ ہے اس کا کام کیا ہے کہ
یہ آنے والی آواز کی لہروں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے اسے کان کی نلی کے ذریعے سے آگے کان کے پردے تک پہنچاتا ہے۔ اس کان کے پردے کے اوپر اس آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہے تو اس پردے کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پردہ مرتعش ہوتا ہے، آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، اسے ہم ارتعاشی حالت کہتے ہیں۔ اس آواز کی لہروں کی وجہ سے یہ کان کا پردہ مرتعش ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ کان کا پردہ اس حرکت کو اندرونی کان کو منتقل کر دیتا ہے، جہاں پر ایک اسپائرل چیمبر ہوتا ہے جسے ہم کوکیلیا کہتے ہیں۔ اس کوکیلیا کے اندر بہت سارے عصبی ریشے موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پردے نے جو ارتعاش اندرونی کان کے کوکیلیا کو دیا ہے اس ارتعاش کو تبدیل کیا جاتا ہے برقی اشاروں اور برقی سگنل کے اندر، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس برقی اشارے اور برقی سگنل کو کوکیلیا کس کو فارورڈ کر دیتا ہے آگے؟ یہاں پر یہ آگے دماغ کو بھیج دیا جاتا ہے، دماغ اس کا انالیسس کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہے کوئی بات جو کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین نظام بنایا ہے اور کتنا تیز نظام بنایا ہے کہ کان کا بیرونی حصہ آواز کو کلیکٹ بھی کر رہا ہے، کان کی نالی کو بھی دے رہا ہے، آواز اس کان کے پردے سے جب ٹکراتی ہے اس میں ارتعاش ہوتا ہے، وہ ارتعاش اندرونی کان کو دیا جاتا ہے جہاں پر کوکیلیا میں موجود عصبی ریشے اس ارتعاش کو برقی سگنل میں تبدیل کرتے ہیں اور یہ برقی سگنل پھر دماغ کو دیا جاتا ہے، دماغ پھر اس کے معنی ہمارے کو سمجھاتا ہے۔ جیسا کہ یہ پوری چیز کو ہم نے ایک جگہ پر آپ کو جمع کر کے دکھایا ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے، یہاں پر ارتعاش ہوگا اور یہاں پر ارتعاش ہونے کے بعد میں یہ اندرونی کان کو دیا جائے گا اور پھر حصہ یہ سگنل دماغ کو دیا جائے گا۔ امید ہے یہ کان، انسانی کان کی جو بناوٹ اور اس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔